رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے ٹرینڈ۔ ہماری نوجوان جنریشن جو یوتھ ہے ہمارے معاشرے کا زیادہ 65% سے زیادہ حصہ جو فالو کرتی ہے ٹرینڈ کو۔ سوشل میڈیا پہ کسی نے بھی کوئی پوسٹ کی ہے، کوئی موبائل نیو لیا ہے، کسی نے کوئی گاڑی لی ہے یا واٹ ایور، کوئی کہیں گھومنے پھرنے جا رہا ہے، تو ایک نوجوان کے اندر ایک جذبہ، ایک جنون سا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی یہ چیز کو فالو کرنا ہے، خواہ وہ قرض دار ہو کر کرے، خواہ گھر والوں سے لڑ کر کرے، خواہ اس کی استطاعت ہو یا نہ ہو، وہ اس کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جو کہ بہت غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو پوسٹ کرتے ہیں ان کو بھی اپنا کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ حاسدین کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ ہم پہ حسد کیا جائے، تو اس چیز کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا چاہیے۔ تو نوجوان جنریشن جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ میں اس ٹرینڈ کو فالو کروں، جیسے بھی ممکن ہو سکے اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایک جو ٹرینڈ ہے اس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے، مائنڈ سے بالکل آؤٹ کیا ہوا ہے، کوئی اس کے بارے میں نہ سوچتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو الٹا اس کو آپ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، مولوی صاحب، مفتی صاحب، واٹ ایور، کچھ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک جو کامن بات ملتی ہے، اگر تم نے 4 کتابیں پڑھی لی ہیں تو خود کا زندگی پہ غور کرو، ہمارا جینا حرام نہ کرو ڈائریکٹلی۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلانے کی کوشش کر رہا ہے جس کو آپ نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ہے لرننگ کا کنسیپٹ۔ لرننگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ہم نے بالکل ہی نگلیکٹ کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ الٹا اس پر فتوے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے میرے پاس خطبات، جس میں انہوں نے واضح ایک فرق بیان کیا ہے جو میں نے پڑھا، میں سوچا کہ آپ تک بھی اس بات کو پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے مسلمان اور کافر میں جو ہے وہ واضح فرق بیان کرتے ہوئے بتایا کہ مسلمان اور کافر میں صرف 2 چیزوں کا فرق ہے، ایک علم، دوسرا عمل۔ کافر جو ہے وہ علم حاصل نہیں کرتا، اور جب اس نے علم ہی حاصل نہیں کیا تو وہ عمل نہیں کر سکتا، اور مسلمان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ بس کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم جیسے جو ہے گناہ گار بندے جو ہیں وہ علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اس پر عمل کرنا بھول جاتے ہیں۔ جب آپ نے علم حاصل کر کے عمل ہی نہیں کیا تو آپ کس چیز کے مسلمان اپنے آپ کو، مطلب ہم کس بیس پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے حقدار ہیں؟ کافر بھی تو اسی لیے کافر ہے نا کیونکہ وہ علم نہیں حاصل کرتا اور وہ عمل نہیں کرتا۔ ہم نے علم تو حاصل کر لیا، اور وہ علم بھی نہیں ہے جو ہم اللہ ماشاء اللہ حاصل کر رہے ہیں، ہم بڑوں بزرگوں کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا، کلمہ بھی انہوں نے بتایا، اور دین کی جو 4-6 باتیں ہیں وہ بھی انہوں نے بتائیں، اور ہم اس کو ایز اٹ از فالو کرتے آ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ ہم خود کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ ہم بھی اللہ کے ہی بندے ہیں، جتنی اللہ کی شریعت ان پر لاگو ہوتی ہے اتنی ہم پر بھی ہوتی ہے، مگر اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا، کیونکہ جو کافر ہے وہ بھی وہی کھانا کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، اس کی بھی باڈی وہی ہے جو ہماری باڈی ہے، وہ سارے کام اسی فضا میں وہ بھی سانس لیتا ہے جس میں ہم لیتے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس چیز کا یہی فرق ہے کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے اور عمل نہیں کرتے۔ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، تو ہم کس بیس پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان اسی لیے ہیں نا کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی کافر ہی بنے بیٹھے ہیں تو ہم کس بیس پر اللہ کی جنتوں کے حقدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دوسری چیزوں کے اللہ کے رحمتوں کے حقدار اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس بیس پر؟ آئی ڈونٹ نو۔ آج جس ٹاپک پہ بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جس چیز پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور اگر آپ کو کوئی اس ٹرینڈ کے بارے میں کہ آپ کتابیں پڑھیں، بک ریڈنگ کریں، خود پڑھیں، خود سمجھیں، تو اس کی طرف خود کو آپ کو مائل کرنا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔